السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان. دسمبر کا مہینہ پاکستان پر کافی بھاری سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ 16 دسمبر 1971 ہو جب پاکستان ٹوٹ گیا، یا 16 دسمبر 2014 ہو جب آرمی پبلک اسکول پشاور میں دہشت گردوں کے حملے میں 150 کے قریب بچے شہید ہوئے. اور پھر یہی دسمبر تھا کہ جب 27 دسمبر کو پاکستان کی 2 مرتبہ منتخب ہونے والی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو ایک خودکش حملے میں قتل کر دیا گیا. 27 دسمبر کی تاریخ ایک بار پھر ہماری سیاست میں اہم ہوتی جا رہی ہے. بے نظیر بھٹو کے جانشین بلاول بھٹو زرداری اب انہوں نے 27 دسمبر کو اپنی والدہ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی موت کا سوگ منانے کے علاوہ ایک تحریک کے آغاز کا دن بھی قرار دیا ہے. اور انہوں نے یہ حکومت سے کہا ہے کہ اگر ان کے 4 مطالبات نہ مانے گئے تو پھر 27 دسمبر کو ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کریں گے حکومت کے خلاف، اور اگر ان کے مطالبات مانے گئے تو پھر وہ حکومت کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور 2018 تک وہ انتظار بھی الیکشنز کا کریں گے. وہ مطالبات ہیں کیا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کے پروگرام میں. مگر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ 27 دسمبر کی جو تاریخ ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف تو تحریک کا آغاز کر لے گی، مگر پھر 27 دسمبر کے حوالے سے جن سوالوں کا جواب خود پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان نے دینا ہے وہ جواب کون دے گا؟ یہ سوال براہ راست پیپلز پارٹی سے اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو خودکش حملے میں شہید کیا گیا تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اگلے ہی سال انتخابات کے بعد آ گئی تھی اور 5 سال تک بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چلا. تو اگر 27 دسمبر کو سیاسی تحریک کا آغاز ہوتا ہے تو پھر 27 دسمبر کو بلاول بھٹو زرداری یا پھر پیپلز پارٹی کے جو چیئرپرسن ہیں آصف علی زرداری جو پاکستان اس وقت تک واپس آ چکے ہوں گے، ان سے یہ بھی یہ قوم توقع کرے گی کہ وہ بتائیں کہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کون تھے، اس مقدمے کا کیا بنا جو آج تک زیر التوا ہے، اور پھر ان قاتلوں کو کیا سزا دی گئی. یہ وہ سوال ہیں اور یہ وہ موضوع ہے کہ کیا 27 دسمبر کو پیپلز پارٹی محض ایک تحریک کا اعلان کرنا چاہیے اسے، یا پھر اس کو سوگ منانے کے ساتھ ساتھ کچھ سوالوں کے جواب بھی دینا چاہیے. کیونکہ بے نظیر بھٹو صرف ایک بیوی یا ایک ماں نہیں تھی، اس ملک کی وزیر اعظم بھی تھی. ایک مہمانوں کا تعارف کرا لیں پھر اس کے بعد گفتگو کا بھی آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر کرنل ریٹائرڈ طاہر حسین مشہدی صاحب، رہنما ہیں ایم کیو ایم پاکستان. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر گیان چند جو رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ہمیں لاہور سے براہ راست جوائن کیا ہے طاہر خلیل سندھو جو وزیر ہیں انسانی حقوق، پنجاب سے ان کا تعلق ہے، صوبائی حکومت میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے. ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹیلی فون لائن پہ اسی پروگرام میں خواجہ محمد امتیاز جو کہ پروسیکیوٹر ہیں بے نظیر بھٹو قتل کیس میں، وہ بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے. سب سے پہلے تو میں سینیٹر گیان چند صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، مگر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو آپ کے جو لیڈر ہیں، جو قائد ہیں، ان کے ان 4 مطالبات کی وہ حصہ سناؤں جس میں انہوں نے 4 مطالبات حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے کی ہیں. دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے ہیں. نیشنل یونٹی قائم کرنے کے لیے میرے 4 مطالبہ مان لیں. 1، پارلیمنٹری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ریکنسٹیٹیوٹ کرے. 2، پاکستان پیپلز پارٹی کا پاناما بل پاس کیا جائے. صدر زرداری کی سی پیک اے پی سی کی ریزولوشن پر عمل کرے. ملک میں فوری طور پر فورن منسٹر لایا جائے. میاں صاحب، اگر ہمارے یہ 4 مطالبہ نہیں مانتے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش میں
میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا۔ ان مطالبات کے حوالے سے ابھی حال ہی میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی ایک بیان دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کے 4 مطالبات میں سے 2 پر بات ہو سکتی ہے۔ سی پیک کے مغربی روٹ اور نیشنل سیکیورٹی سے متعلق بلاول بھٹو کے مطالبے پر بات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مستقل وزیر خارجہ کے تقرر سے متعلق بلاول بھٹو کا مطالبہ اسحاق ڈار صاحب کی سمجھ سے بالاتر ہے، اور سرتاج عزیز جو ہیں ان کا عہدہ وزیر کے ہی برابر ہے۔ پاناما لیکس سے متعلق پیپلز پارٹی کا مطالبہ اس لیے غیر مؤثر ہو چکا کیونکہ اب معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے۔ یہ تو حکومت کا رد عمل ہے۔ میں گیان چند صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ 27 دسمبر کی تاریخ آپ کے خیال میں کیوں اب پیپلز پارٹی کے لیے اہم ہے؟ کیا اس لیے کہ اس تاریخ کو آپ بے نظیر بھٹو کا سوگ منائیں گے جب لاکھوں عقیدت مند جو ہیں گڑی خدا بخش پہ آئیں گے، اور عقیدت کے لیے آئے ہوئے ان لوگوں کو آپ ایک سیاسی جلسے کا رنگ دے کے اپنی سیاست چمکائیں گے؟ دیکھیں، ہم بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے دن کو اپنے اس عزم کو دہرانے کا دن سمجھتے ہیں کہ جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنی جان دی اور بے نظیر صاحبہ نے بھی جان دی، اور اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ میدان پہ رہی، ہمیشہ کے لیے لوگوں کو آمدید کے جان چھڑانے کے لیے اپنا خون دیا۔ تو ہم جب 27 دسمبر کو شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے ساتھ ہمارے سینکڑوں جیالوں کے جو قبرستان ہیں ان پر جب جاتے ہیں تو یہ عزم کرتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی ہم کھیل کر ان نظریات کو، ان خوابوں کو جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھے، جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھے، ان کو پورا کرنے کے لیے ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہر سال ہم جاتے ہیں اور اس عزم کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اس سال جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب میدان پہ آئے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس نئے دور کے تقاضوں کے مطابق پیپلز پارٹی کو میں آگے لے کر چلوں گا اور نئے پروگرام کے ساتھ چلوں گا جو اس جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، تو اس دفعہ 27 دسمبر کی اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ ایک نئی نوجوان قیادت، جس کے ہمارے جذباتی بھی ان سے لگاؤ ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں، اور ان پہ ہم وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو میں تھی یا بے نظیر بھٹو میں تھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بلاول صاحب آگے بڑھیں گے اور ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور گیان صاحب، جو 4 مطالبات ہیں جو بلاول بھٹو نے کہے، کیا وہ مطالبات زیادہ اہم ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، یا عوام کو یہ بتانا زیادہ اہم ہے کہ 27 دسمبر کو بے نظیر بھٹو کو قتل کس نے کیا اور ان قاتلوں کو سزا ملی یا نہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو 4 مطالبات ہیں وہ کوئی پیپلز پارٹی کے مطالبات نہیں ہیں، وہ نیشنل ایشوز ہیں۔ جب ایک فارن منسٹر بھٹو کے قاتلوں کو تلاش کرنا نیشنل ایشو نہیں ہے؟ میں اس پہ آ رہا ہوں کہ وہ ہیں کہ بھئی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو برابری کے طور پہ جو بھی ملکی وسائل ہیں ان میں سے حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک فارن منسٹر کی غیر موجودگی میں انٹرنیشنلی ہماری فارن پالیسی اس انداز سے نہیں چل رہی ہے جس انداز سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو جو دہشت گردی کے خلاف ہمارا نیب بنا تھا اس پہ اس انداز میں عمل نہیں ہو رہا ہے اس طرح سے۔ ہاں، ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود کوسچن پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو اس کو پھانسی چڑھایا گیا، اس کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو سکا۔ لیاقت علی خان بھی، ہم اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ریاست کے ان اداروں سے پوچھتے ہیں کہ لیاقت علی خان بھی سندھ سے تھے، وہ قتل ہوئے۔ یہ 2008 سے 2013 تک جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت بھی آپ سوال ہی پوچھتے رہتے تھے؟ اس میں ہم نے جو ملک کے حالات تھے، اس ملک کے حالات کے مطابق بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس رجسٹرڈ ہوا، پھر کورٹس کی طرف گیا اور کورٹس کا وہی ایٹیٹیوڈ رہتا آیا کورٹ سے، سب اداروں کا، کہ ہمارے جو چھوٹے پروونسز ہیں یا خاص طور پہ پیپلز پارٹی یا جو روشن خیال یہاں پہ قوتیں ہیں ان کو نظر انداز کر کے یہاں پہ بنیاد برس قوتوں کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے، اور ہمارے جو بھی لیڈران قتل ہوئے، ہمارے ساتھ جو بھی کچھ پتہ نہیں چلا، انصاف مرتضیٰ بھٹو کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا، اور
آبویسلی آپ عدالتوں کے نظام کو بہتر کرنے میں ناکام ہو گئے، انصاف دلوانے میں لوگوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، اس ملک میں، اس ملک میں، ہمارے ملک میں، ہمارے ملک میں، ہمارے ملک میں، پیارے پاکستان میں یہ آمریت کا دور زیادہ رہا، جمہوریت بہت کم رہی. اس وجہ سے اور جو جمہوری دور رہا اس میں آپ جمہوریت بچانے کی طرف زیادہ توجہ رہی آپ. یقیناً اب جمہوریت اتنی کمزور ہے کہ اس کو بچانے کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑتا ہے، لڑنا بالکل پڑتا صحیح. ہے. میں لاہور جاؤں گا. طاہر خلیل سندھو صاحب جو کہ پنجاب حکومت کے وزیر انسانی حقوق ہیں. طاہر خلیل سندھو صاحب، آپ انسانی حقوق کے محافظ ہیں پنجاب سب سے بڑے صوبے کے. آپ کے صوبے راولپنڈی میں کے شہر میں لیاقت باغ میں 2 مرتبہ منتخب ہونے والی وزیر اعظم کو دن دھاڑے قتل کیا گیا. اس کے قاتل کون ہیں، کہاں ہیں، اور ابھی تک آپ کی حکومت نے ان کو کیا سزا دلوائی ہے؟ مدی صاحب، جہاں تک تو 27 دسمبر کا تعلق ہے، ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، میں اس کو قومی سانحہ کہتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ایک بہت نڈار بے باک اور بہت بڑی لیڈر تھی، اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کا کہا تھا کہ شی نیو کہ شی ول بی اسیسینیٹڈ. ان کو منع بھی کیا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پاکستان جاؤں گی. یہ ان کی بڑی بہت دلیری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں اس دلیری کو اور اس شہادت کو سلیوٹ کرتا ہوں. جہاں تک دوسری بات آپ نے متی صاحب فرمائی ہے، آپ نے بڑی اچھی بات گیان صاحب سے پوچھی کہ آپ نہیں، آپ سے بھی میں نے پہلے آپ سے جو پوچھا وہ بتا دیں کہ کون ہے قاتل، کہاں ہے قاتل، کیس کہاں تک پہنچا، پنجاب میں یہ واقعہ ہوا؟ جی دیکھیں، اگر محترمہ بینظیر بھٹو کا وہ خط پڑھ لے جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، تو انہوں نے اس میں کچھ نام لیے تھے، جس میں پرویز مشرف صاحب کا نام تھا، پرویز الہی کا نام تھا، اور کچھ اور نام تھے کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو یہ میرے قاتل ہوں گے. کیا ان سے پوچھے، ان لوگوں نے ان کو شامل تفتیش کیا؟ یہ 5 سال وزیر اعظم رہے ہیں، اور پھر اس شہادت کا بینیفیشری کون ہوا؟ 5 سال کس طرح سے یہ بن گئے، سارے وزیر اعظم بھی بن گئے اور صدر بھی بن گئے؟ اور کیوں نہیں انہوں نے اپنے اس وقت کے جو محترمہ بینظیر بھٹو کے، وہ کس نے روٹ ان کا بدلا تھا، وہ جو گاڑی تھی، اور کس نے آخری فون کیا تھا کہ آپ ہاتھ باہر نکال کر ویو کریں لوگوں کو؟ یہ ساری انسٹرکشنز کس کی آئی تھیں؟ آخری فون کس کا آیا تھا؟ یہ باتیں، یہ 5 سال متی صاحب یہ حکمرانی میں رہے ہیں، انہوں نے سب کچھ کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوا، جبکہ جن کا یہ نام لیتے ہیں وہ لوگ بند اندر ہیں اس پہ ہمارے، جس طرح سے خواجہ صاحب ہے، خواجہ امتیاز صاحب، اسی طرح چوہدری اظہر صاحب ہے جو ان کے وکیل ہیں دونوں، اور وہاں پہ لیکن اس طرف، اس خط کی طرف جو چھپا ہوا ہے سب کے سامنے ہے، یہ بالکل ہی جا رہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جہاں تک تو ان کی شہادت کا تعلق ہے اس میں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. سندھو یہ صاحب، بہت بڑا آپ یہ سانحہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 سال وزیر اعظم رہے، صدر رہے ان کے، مگر آپ تو 10 سال پنجاب میں حکومت میں رہے. آپ نے اس کیس کے بارے میں کیا کیا؟ اور یہ تو صوبائی حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے. دیکھیں جی، صوبائی حکومت کی جو ذمہ داری تھی، جن لوگوں کو انہوں نے کہا ان کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، جس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی اندر ان کے ٹرائل میں ہیں. جنرل مشرف اس کیس میں، جنرل مشرف ملزم ہیں. جی ان کے مطابق، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مطابق، جی اس کیس میں آپ کی حکومت جنرل مشرف کو ملزم مانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، میں محترمہ کی اس بات پہ یقین کرتا ہوں جو انہوں نے فرمائی تھی. تو پھر ان کو باہر کیوں جانے دیا آپ کی حکومت نے؟ جی باہر جانا آپ کو ساری بتی صاحب پتہ ہے کہ یہی تھے جب یہ ان کو یہ ریڈ کارپٹ بھی دے رہے تھے اور ان کو صدر بھی بنا رہے تھے. آپ نے کہا ہم بھی ان کو جانے دیں پھر؟ نہیں، جانے کی بات نہیں، اب بھی وہ عدالتوں سے اشتہاری ہے، بہت ساری ان کی جو پراپرٹی ہے وہ بھی قرق ہو چکی ہے، 87-88 کی کاروائی ہو چکی ہے وہ. اور وہ مطلب یہاں سے کہتے کہ میری کمر میں درد ہے، اور جاتے ہی انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا دبئی میں، اور طبلہ بجانا شروع کر دیا. وہ تو خیر آپ کو بھی ساری بتی صاحب پتہ، اور ان کو بھی پتہ ساری بات کا. جی تو بہرحال جہاں تک کورٹس کی طرف سے ہے، ان کے وارنٹ بھی نکلے ہیں اور ان کی ہر چیز ہے، اور مطلب اس پہ جو پروسیکیوشن اپنا کام کر رہی ہے. آپ انہیں واپس لا کے پروسیکیوٹ کریں گے؟ جی اگر میرا خیال ہے ان کو دیکھو، سب سے پہلے جو ہے مطلب میں یہ پہلے نمبر پہ کہتا ہوں متی صاحب کہ یہ بہت بڑا سان ہے، لیکن ان کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ اگر یہ 5 سال صدر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی ساتھ مطلب اس بات میں، کیونکہ سب سے بڑا لاس جو ہے، بے شک یہ مطلب ہمارے ملک کا بھی لاس ہے، لیکن سب سے بڑا لاس پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک وقت تھا کہ بہت بڑی جماعت ہوا کرتی تھی، یہ سب سے بڑا جو لاس ہے وہ ان کا ہے. جی ٹھیک ہے. جی مشرفی صاحب، آپ کے خیال میں 27 دسمبر کو جو تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، کیا یہ ایک موضوع اور مناسب وقت ہے 27 دسمبر کے دن ایک بڑی سیاسی تحریک کا
ایک ایسا دن جس روز بڑے عقیدت پسند لاکھوں کی تعداد میں گڑھی خدا بخش میں وہاں پہ موجود ہوں گے، تو جو عقیدت کا اظہار کرنے آئے ہیں ان کی موجودگی کو سیاسی تحریک کے لیے استعمال کرنا چاہیے، یا جو سوال ہیں ان کے جواب دینے چاہیے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید بہت بڑی آئیکن، پاکستان کی ایک جائنٹ، پولیٹیکل جائنٹ، ڈاٹر آف دی ایسٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بہادر اور جمہوریت میں بہت قربانی دینے والی، اور ان کے خاندان بھی۔ تو وہ ایک بالکل نیشنل ہیروئن ہے، اور ان کی ڈیتھ اینیورسری کو خراج مطلب کہ اس طرح منانا چاہیے کہ ان کی عزت ہو، ان کو یاد کیا جائے، ان کی لائف کو یاد کیا جائے، ان کے اصولوں کو یاد کیا جائے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو مناتی ہے 27 ہمیشہ گڑھی خدا بخش میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی، بہت بڑی پارٹی ہے، پورے پاکستان کی پارٹی ہے، ہر جگہ منائی جاتی ہے۔ تو وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کو تو ایز فار ایز ان کا دن ہے وہ بنانا چاہیے، اور احتجاج یا موومنٹ کرنا یا گورنمنٹ کے خلاف مہم چلانی یا لانگ مارچ کرنا یا دھرنا کرنا، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے۔ وہ بھی صحیح ہیں اس لحاظ سے انہوں نے ایک کٹ آف پوائنٹ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ پہلے ہی گورنمنٹ کو 4 پوائنٹس کے لیے وقت دیا ہے۔ مشرف صاحب، میں آپ کو روکوں گا، بریک پیپلز پارٹی کیا کرے گی، کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے سیاسی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے، سوگ منانا چاہیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کا، یا پھر عوام کو کچھ سوالوں کے جواب دینے چاہیے کہ وہ قاتل کہاں ہیں جن کو پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نہیں تلاش کر سکی اور نہ ہی انہیں سزا دلوا سکی ہے؟ یہ وہ سوال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کرنل طاہر حسین مشہدی صاحب۔ مشہدی صاحب، 27 دسمبر کو کیا کچھ سوالوں کے جواب پیپلز پارٹی کو نہیں دینے چاہیے کہ آخر کون تھے وہ قاتل جنہوں نے ملک کی 2 مرتبہ منتخب وزیر اعظم کو دن دھاڑے قتل کیا، اور 5 سال پیپلز پارٹی حکومت میں رہی، اور اب پنجاب کے اندر 10 سال تو مسلم لیگ نون بھی اس کو ہو گئے ہیں 2008 کے بعد سے؟ تو پھر کون تھے وہ قاتل؟ کیا ان سوالوں کے جواب نہیں دینے چاہیے؟ یہ بڑا دکھی سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ پوری قوم اس کا جواب مانگتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یا چیف ایگزیکٹو جو بنتا ہے، یہ آنے جانے والی چیز ہے، ایک پارٹی آتی ہے، دوسری پارٹی چلی جاتی ہے، تو ان کا بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب یہ پاور میں ہوں۔ مگر ایک اسٹیٹ ہے، دا اسٹیٹ آف پاکستان، اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی فوج ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، دا اسٹیٹ آف پاکستان، ہماری پروونسز ہے، جیسے آپ نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کیا ہے، لا اینڈ آرڈر از پیور رسپانسبلٹی آف دی پروونس۔ تو یہ سارا کا سارا کیس جو ہے یہ پروونس کے اوپر جاتا ہے، پروونس آف پنجاب میں انفارچونیٹلی ہوا ہے، تو یہ ادھر جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اسٹیٹ میں بھی فیلئر ہے، کمپلیٹ فیلئر، اور یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز یا تینوں گورنمنٹس کا، مشرف گورنمنٹ کا، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا، اور نون پاکستان مسلم لیگ نون گورنمنٹ کا بھی فیلئر ہے کہ اتنی بڑی ہماری لیڈر، ہماری پرائم منسٹر، اور اتنی ایک انٹرنیشنل فگر، ایک آئیکن، اس کا بھی مرڈر کا ابھی تک ہم نے کلیئر کٹ نہ کوئی فیصلہ سنا ہے، نہ ہماری جوڈیشری نے سو موٹو بھی لیتے ہیں ہر چھوٹے موٹے کیس کے اوپر، اتنے بڑے کیس کے ابھی تک اس کو بھی فائنلائز نہیں کیا، کورٹ کیس چل رہا ہے اس کو بھی فائنلائز نہیں کیا، جو ایک ایکیوزڈ کیا تھا محرومہ نے، شہید نے، ان کے اوپر بھی مشرف صاحب کا نام، دوسروں کا نام، ان کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، اور ایک دوسرے کے اوپر وہ کہنا کہ جی انہوں نے ریڈ کارپیٹ دیا تو دوسرے نے ان کو جہاز میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ بلاول بھٹو زرداری نے 4 مطالبات تو کر دیے، کیا 5واں مطالبہ یہ نہیں ہو سکتا تھا حکومت سے کہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے خلاف ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی،
اور جنرل مشرف کو واپس بلایا جائے اس کیس کے اندر. کیا یہ پانچواں مطالبہ بلاول بھٹو نہیں کر سکتے تھے؟ اگر نہیں کیا تو آپ کے خیال میں کیوں نہیں کیا؟ میرا خیال ہے یہ تو ایک ان کو کرنا بھی چاہیے تھا اور ہے بھی. وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک بیٹے بھی ہیں, ایک بہت بڑے لیڈر بذات خود بھی اب آہستہ آہستہ بن رہے ہیں, اور بہت اچھی ان کی ہمارے پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ایک اچھا اتنا ڈائنامک لیڈر آ رہا ہے. تو دوسری وہ تو ہوگا, پر یہ جو 4 ڈیمانڈز انہوں نے دیے یہ تو بالکل نیشنل ڈیمانڈز ہیں. یہ اس میں گورنمنٹ اور اس کے لیے 27 دسمبر کی تاریخ مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ 27 دسمبر کو تو بی بی کا دن ہے, بی بی کی یاد میں, بی بی کے لیے دعا, بی بی کے لیے 27 دسمبر میرے خیال میں ان کی کٹ آف ڈیٹ ہے یہ مطالبات کے لیے. اس کے بعد وہ 28 سے شروع کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک کہ 27 کو ہی انہوں نے رکھا شروع ہے کر دیں گے, اور 27 کی تقریر میں ہی شاید کوئی وہ اعلان نہیں وہ تو ہے ہمارے کلچر میں سب کرتے ہیں. ہم قبر کے اوپر کھڑے ہو کے بڑے بڑے سیاسی فیصلے کرتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے خواجہ محمد امتیاز صاحب, جو کہ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں پروسیکیوٹر ہیں, اور پروسیکیوٹر سرکار کا ریاست کا وکیل ہوتا ہے جو قتل کے ملزموں کو سزا دلوانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. خواجہ محمد امتیاز ایڈوکیٹ صاحب, تھوڑا سا پہلے عوام کو یہ بتانا چاہیں گے 27 دسمبر قریب آ رہی ہے, 9 سال گزر گئے ہیں, کتنے ملزمان پکڑے گئے, کون کون سے مفرور ہیں اور کیا سزا ملی؟ 9 سال میں ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے بے نظیر بھٹو قتل کیس میں؟ جی السلام علیکم. جی میں آپ کو سب سے پہلے جو کیس کی پریزنٹ سچویشن ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اس کیس میں اس وقت 67 وٹنسز کی ایویڈنس ریکارڈ ہو چکی ہے. پراسیکیوشن نے اپنا کیس مکمل کر دیا ہے, سارے ڈاکومنٹ جتنے بھی تھے انوالو وہ سارے دے کے ہم نے اپنی ایویڈنس کلوز کر دی ہے. پراسیکیوشن کی طرف سے یہ کیس اب مکمل ہے, میچور ہے. اب جو کیس ہے چلا گیا, اس کے اوپر کے بیانات ملزمان ہونے ہیں. ایک قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب پراسیکیوشن ملزموں کے خلاف ایک کیس مکمل کرتی ہے تو پھر جج ملزمان کو سوالات کرتا ہے اپنی اپنے جگہ پہ علیحدہ کہ آپ کے خلاف یہ ایویڈنس آئی ہے, آپ کے خلاف یہ ایویڈنس آئی ہے, آپ کے خلاف یہ ایویڈنس آئی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے جوابات دینے ہوتے ہیں, وہ کوشچنز بھی تیار ہیں. اب صرف تھوڑے سے اس میں مسائل اس طرح کے آ گئے ہیں کہ سپوز ایک ایکیوز جو ہے وہ مختلف کورٹ سے فیوجیٹیو آف لا ہے اور وہ پاکستان میں نہیں ہے. اس کے لیے اب یہ چل رہا ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ, چونکہ یہ سٹیٹمنٹ صرف ایکیوز ہی دے سکتا ہے. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ جنرل مشرف, جو ریٹائر جنرل مشرف. وہ بھی اس کیس میں مطلوب ہیں اور وہ مفرور ہیں یا وہ کیا ہے, ان کا کیا سٹیٹس؟ وہ چونکہ اس کورٹ نے تو ان کی حاضری جو ہے نا ڈسپینس وتھ کی ہوئی, حاضری معاف کی ہوئی ہے. اچھا, لیکن حاضری معاف میں بھی کیس چلتا رہتا ہے. لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں پر ایکیوز اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے, اس کی بیہاف پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, چاہے وہ اسکائپ پہ ریکارڈ کریں, چاہے وہ جو ہے ویڈیو لنک کے اوپر ریکارڈ کریں, چاہے ان پرسن ریکارڈ کریں. اچھا, تو جو ہے نا لیٹسٹ چیزیں. امتیاز صاحب یہ بتا دیں کہ جنرل مشرف پہ ایگزیکٹ الزام کیا ہے, ان پہ کتنا الزام ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا چونکہ کیس اس وقت سب جوڈس ہے, میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں, الزام کیا ہے ان کے اوپر؟ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو پراپر سیکورٹی جو ہے وہ فراہم نہیں کی تھی جو ان کو ایز اے ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ملنی چاہیے تھی. کیا یہ غفلت کا الزام ہے یا مجرمانہ شرکت کا؟ اس کو آپ یہ بھی جو چارج ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی تھی, ریسپانسبلٹی تھی کہ آپ اس کو وہ پروٹوکول دیتے, وہ سیکورٹی دیتے جو کہ ایک پرائم منسٹر کا رائٹ ہے. آپ مجھے یہ جواب دیں خواجہ صاحب, کیا یہ محض ایک غفلت کا ہے یا یہ جان بوجھ کے بدنیتی کے ساتھ جو ہے؟ یہ تو فیصلہ کرنا ہے جج نے. الزام کیا ہے, چارج کیا ہے, کیا یہ غفلت کا چارج ہے یا بدنیتی کا چارج ہے؟ چارج تو یہی ہے کہ یہ آپ کی ریسپانسبلٹی تھی اور آپ نے ریسپانسبلٹی پوری نہیں کی. محض ایک غفلت کا چارج ہے, جیسے پولیس والے کسی. آپ یہی کہہ سکتے ہیں, آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے کہ چونکہ یہ آپ نے کہا نا کہ ڈیلے ہوا, بڑا لمبا ٹائم, 9 سال گزر گئے, تو دیکھیں یہ ایک تو بڑی کمپلیکیٹڈ جو ہے نا یہ انویسٹیگیشن تھی. ٹھیک ہے, بڑا کمپلیکیٹڈ کیس تھا, کوئی اس کے آئی وٹنس نہیں تھے کہ فلاں جس طرح عام مرڈر میں ہوتا ہے. تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کچھ عرصہ کی, پھر اس کی انویسٹیگیشن UN کمیشن نے آ کے کی, پاکستان کے اندر پولیس نے کی, اس کے علاوہ JITs بنتی رہی, انہوں نے 5-6 JIT بنی, انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی, اس میں 5-6 دفعہ چلان پیش ہوئے. پھر 2013 میں فرسٹ ٹائم
अगस्त 2013 में इसका ट्रायल शुरू हुआ, जब जो है ना पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी। उसके बाद अब तक 3 साल हो गया इसका ट्रायल शुरू हुआ है। 8 इसमें मुल्जमान है, ठीक है, 140 इसमें विटनेस थे, जिसमें से 67 हमने करवा दिए, बाकी जो चलो ठीक। अच्छा, ख्वाजा मोहम्मद इम्तियाज साहब, क्या आज तक बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी के खानदान में से किसी ने आपके पास आके इस केस की मालूमात हासिल की, या कभी थाने में जाके कोई मालूमात हासिल की, कभी अदालत की किसी पेशी पे भुट्टो खानदान के या बिलावल भुट्टो तशरीफ लाए? देखें, वो अपने तौर पे तो मालूमात हासिल करते होंगे, डायरेक्ट हमसे कभी किसी का राब्ता नहीं हुआ, लेकिन उनके खोसा साहब कई दफा आए हैं, जो पहले गवर्नर पंजाब थे, कुछ दफा वो कोर्ट में आते रहे हैं, जब मार्क सैगल का बयान बतौर वकील लिंक पे कर रहे थे जी, बतौर वकील, लेकिन प्रोसिक्यूटर के तौर पे हम कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपने लॉयर्स के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमसे कभी उनसे खोसा साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? खोसा साहब प्राइवेट तौर पे वो आते रहे हैं, कुछ डेट्स पे आए हैं, 3-4 नहीं, प्राइवेट तौर पे क्या मतलब? पीपल्स पार्टी की प्राइवेट तौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से बेनजीर भुट्टो केस, भुट्टो खानदान की तरफ से इस केस में कोई फरीक है या नहीं है? भुट्टो खानदान की तरफ से ऐसा तो जो है ना कोई इस वक्त नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का केस होता है। जब भी कोई FIR लॉन्च हो जाती है, लोग चलान हो जाते हैं, तो वो स्टेट केस हो जाता है। चलें, अगर तो वो प्राइवेट काउंसिल एंगेज करें तो उनकी मर्जी है, वरना जो हम प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हुए हैं, ठीक है, और हम अपना पूरी कोशिश करके जो है हमने इस ट्रायल को कंप्लीट चलें, करा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा मोहम्मद इम्तियाज, प्रोसिक्यूटर बेनजीर भुट्टो कत्ल केस। एक छोटी सी ब्रेक। दिसंबर पीपल्स पार्टी को कैसे मनाना चाहिए, हमारे साथ सेनेटर ज्ञान चंद मौजूद हैं। सेनेटर साहब, आपने सुन लिया जो प्रोसिक्यूटर ख्वाजा मोहम्मद इम्तियाज बता रहे थे, 9 साल से केस लगा हुआ है, और चालान भी इस केस का जो है ना आपकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद पेश हुआ। 5 साल तक आप लोगों की हुकूमत में चालान तक नहीं पेश हुआ। तो जरदारी साहब तो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि हम कातिलों को जानते हैं, और अभी फिर वापस आ रहे हैं, और फिर उधर ही जाके तकरीर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर एक मुतालबा हुकूमत से नहीं करेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को जो है वो कैफे के तार तक पहुँचाया जाए। और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी आप लोग तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, उनके बारे में भी मुतालबा डाल देते कि वापस लाया जाए। नहीं, जो केस था एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, उस केस को हमारी गवर्नमेंट जैसे ही गई है तो उसके बाद चालान तो आ गया, तो उसको बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। पहले वो स्कॉटलैंड यार्ड आ गया, फिर यूएनओ को आ गया, तो उसमें जो भी हुआ मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए। तो उसके बाद हमारा तो ये था कि भाई बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कुछ कातिल जो फ्रंट पे थे, उनको कहीं तालिबान के कुछ तंजीमों या उनके तरफ जा रहा था, तो उनमें से कुछ लोग मारे गए हैं। जैसे मुशर्रफ का नाम आता है, या उनको इन्वेस्टिगेशन होनी थी। फिर आप देख रहे हैं कि आप हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है। अभी मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मैं वापस कैसे गया हूँ, वो तो जुडिशरी पे, आर्म फोर्सेस पे, प्राइम मिनिस्टर पे, सब पे क्वेश्चन मार्क लगाकर उसने स्टेटमेंट दे दिया। तो इन सब हालात में पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पे उस केस को फॉलो किया है। क्या फॉलो किया? अभी अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे साल बाद इस 27 दिसंबर को आपके पास उन अकीदतमंदों को, लाखों अकीदतमंद जो नंगे पैर आते हैं आपके बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे, उनको बताने के लिए कुछ है कि बेनज़ीर के कातिल किधर हैं? हम आज भी नारा ये लगाते हैं कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तो एक माइंड सेट है। पहले हमारे ऊपर ये लगता था, बीबी पे लगता है, फिर मुर्तजा भुट्टो पे भी लगा। तो फिर भी आप देखें, हमारे क़यादत को, हमारे कारकुनों को कत्ल किया गया, थोड़े मारे गए, जेलों में डाला गया, फिर भी पीपल्स पार्टी के कमिटमेंट है कि वो उसी जगह पे खड़े हैं, कि अभी भी वो मैदान पे हैं, और उन कुव्वतों और उस माइंडसेट के खिलाफ खड़े हैं जो माइंडसेट पीपल्स पार्टी, जमहूरी कुव्वतों और रोशन ख्याल लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती। साहब, क्या ये सितम ज़रीफी नहीं है कि पीपल्स पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा कानूनदान है, जिसकी वजह से दूसरी पार्टियां भी आपसे मुसार लेती हैं, कानूनदान जो है, उसके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफियां हैं, उसके सबसे ज्यादा लीडर कत्ल हुए, और उसके सबसे ज्यादा जो मुल्ज़मान हैं वो नहीं पकड़े गए? ये कोई सितम ज़रीफी नहीं है? ये क्या, कहाँ पे मसला है? ये इतने कानूनदानों के होते हुए आप लोग इंसाफ नहीं ले सकते? हाँ, यही तो क्वेश्चन हमारा है कि हम कानून अबाइडिंग है। किससे सवाल है? हमारा क्वेश्चन इस रियासत से है कि भाई जहाँ पे हमारे रियासत के सब इदारे आ जाते हैं, तो हमारा ये है कि रियासत के जो भी 3-4 पिलर्स आ जाते हैं,
کہ ہمارے جو بھی لوگ ہیں پڑھے لکھے سب لوگ وہی جو اچھی نوحہ رکھتے ہیں جو سویلائز سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ سب پیپلز پارٹی میں ہائی کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان پہ آپ کبھی دہشت گردی کا الزام لگا دیتے ہیں, کبھی کرپشن کا الزام لگا دیتے ہیں, کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں, گورنمنٹ سے نکال دیتے ہیں. صرف گورنمنٹ سے نہیں نکالا گیا پیپلز پارٹی کے قیادت کو شہادت تک لیا گیا ہے, پھانسی پہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کو لٹکایا گیا. ہمارے کتنے کارکنوں کو کیسے مارا گیا. اتنا نقصان تو شاید اسٹیٹ کے کسی ادارے کو نہیں ہے. اگر آپ ان قربانیوں کی بنیاد پہ حکومت اور اقتدار میں آتے رہے اور آپ نے ان کے قاتلوں کا کچھ معلوم نہیں کیا, چاہے وہ آپ کے کارکن تھے یا آپ کے لیڈر سے. ہماری گورنمنٹس کو جتنا لاسٹ گورنمنٹ کے علاوہ جتنا ٹائم لگا, آپ اس گورنمنٹ کے دوران بھی دیکھیں, پورا ٹائم ملا تھا, اس گورنمنٹ کے دوران بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر 5 سال کا ٹائم کم تھا, ہر آرڈر پہ 100 موٹو آ جاتا تھا. ہر جگہ سپریم کورٹ کی وجہ سے آپ بینظیر بھٹو کے قاتل نہیں تلاش کر سکتے. کئی فیکٹرز ہیں جس میں صحیح طرح سے فریلی فنکشن نہیں کرنے دیا گیا, لیکن وہ تو یو این کا کمیشن بھی منگوا لیا تھا آپ نے. اینی وے تو اس کی وجہ سے میں طاہر خلیل سندھو صاحب کے پاس چالان ہوا, اور نواز شریف گورنمنٹ نے جو آرٹیکل 6 لگانا چاہتی تھی اس نے مشرف کو سیف راستہ دے دیا, اور اس وجہ سے بینظیر کے قاتل نہیں پکڑے جا سکتے. کیس چل رہا ہے, ہم تو کورٹ سے امید کرتے ہیں جلدی میں جلدی ڈیسیشن دیں. طاہر خلیل سندھو صاحب, آپ کی مسلم لیگ نون پنجاب میں پچھلے 10 سال سے اب حکمرانی کر رہی ہے, 9 سال سے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ذمہ داری تو آپ کی بھی ہے؟ 27 دسمبر کو کیا آپ محض بلاول بھٹو کی تقریر کا جواب دینے کے لیے یہاں پی آئی ڈی میں پریس کانفرنسیں کریں گے, یا 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو کا جو قتل کا اتنا بڑا سانحہ ہے اس کے حوالے سے بھی عوام کو آپ کچھ وضاحت دیں گے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی اس کیس میں؟ جی متی اللہ صاحب, آپ نے بہت اچھا, جو سب سے ابھی آپ گیان چند صاحب سے بات کر رہے تھے تو جو آپ کا انالیسس تھا اٹ واز ویری بڑا اچھا تھاٹ پرووکنگ تھا. میں آپ کو, اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں جی, صرف تو میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں بات کو. آپ ان سے بار بار آپ نے پوچھا, مشرف کا پوچھا دیر بعد, آپ بالکل درست فرما رہے تھے کہ وہ میلافائڈی انٹینشن بھی تھی اور ابیٹمنٹ بھی تھی, نمبر 1. اور نمبر 2, کیا ایک سیکنڈ طاہر خلیل سندھو صاحب, ایک سیکنڈ, میلافائڈی انٹینشن اور ابیٹمنٹ پراسیکیوٹر آپ کے جو کہہ رہے ہیں, پنجاب حکومت کے, آپ کی حکومت کے پراسیکیوٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صرف اس حد تک تھا کہ ان کی پروٹیکٹ کرنا ڈیوٹی تھی جو نہیں کی, اور غفلت کا چارج ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس میں بدنیتی بھی تھی, اور میں ذاتی حیثیت میں نہیں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں. میں بالکل مطلب آئی ایم آلسو لائر, میں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں اس حوالے سے. ایکچوئل چارج کیا ہے آپ بتا دیں. 342 کے بھی بیان ہونے ہیں. مجھے صرف متی اللہ خان صاحب صرف اتنی بات کر لیں دے کہ جن کو انہوں نے نامزد کیا تھا, کیا زرداری صاحب ان پہ پرائیویٹ کمپلین نہیں کر سکتے تھے اپنے, جب یہ صدر تھے یا تب نہ بھی صدر ہوں؟ اور جس کرب سے بلاول گزرا یہ تو اس کو پتا ہے, جس کی مانگ گئی ہے اور ایک جتنی بڑی لیڈر گئی ہے, کیا زرداری صاحب پرائیویٹ استغاثہ جو نہیں کر سکتے تھے, مشرف کو نامزد نہیں کر سکتے تھے, اس کو طلب وہاں پہ عدالت میں نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ان کے پاس دیر واز سو مینی ادر ریمیڈیز لیگلی, انہوں نے نہیں کیا. اور اب بھی 27 تاریخ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ان کا جمہوری رائٹ ہے محترمہ کو یاد کرنا, اور بے شک تحریک بھی چلائیں, احتجاج کرنا ان کا جمہوری رائٹ ہے, بہت بڑی جماعت ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو کام ضیاء الحق 9 سالوں میں, 10 سالوں میں, 11 سالوں میں نہیں کر سکا, انہوں نے پچھلے 4-5 سالوں میں کر دیا اور اپنی پارٹی کا بیڑا گرک کر دیا. یہ تو آپ سیاسی بات کر رہے ہیں نا, اپنی پارٹی ہے, ان کا مسئلہ ہے, آپ کو افسوس ہو رہا ہے ان کا بیڑا گرک ہو گیا. آپ اپنی بات کریں, آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے بینظیر بھٹو جیسے اتنے بڑے کیس میں انصاف کی فراہمی کے لیے؟ دیکھیں متی صاحب, سب سے پہلے یہ کم از کم ان کو یہ اس بات کی یہ اگریوڈ ہیں سارے, اور جو خاص طور پر ان کے پاس اتنے بڑے رائل چوہدری, اعتزاز حسن صاحب, سردار لطیف کھوسہ صاحب, بابر روان صاحب, دوسرے طاہر خلیل سندھو صاحب, یہ اگریوڈ ہیں. طاہر صاحب ان کو چھوڑیں, میں بات کر رہا ہوں, یہ تو پارٹی بنے نہیں بنے ہم نے ان سے پوچھ لیا ہے, یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا انہوں نے جو کیا. آپ کے ریاست ہیں, اور قتل جب ہوتا ہے ریاست اس میں پراسیکیوٹر مقرر کرتی ہے, جو آپ نے پراسیکیوٹر مقرر کیا اس کی کیا کارکردگی ہے, اور آپ کی حکومت کی کیا کارکردگی ہے بینظیر بھٹو قتل کیس میں؟ نے آپ کو بتایا, لیکن لیگل دیکھیں سب سے جو زیادہ رائٹ ہے وہ لیگل ہیز کا ہوتا ہے. جو پراسیکیوٹر ہے وہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ میں انہوں نے بھول گئے نا, یہ آپ نے کہہ دیا کہ سیاست کرنے بھول گئے. مجھے آپ اپنی بات بتائیں نا, کیا پنجاب حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اتنے بڑے سانے میں 27 دسمبر کو ایک بیان جاری کرے اور بتائے کہ معاملات کہاں تک پہنچے؟ دیکھیں جی, جہاں تک سانے کی بات ہے اس پہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وی آر ایگری, لیکن 27 دسمبر جو آپ کو ابھی جو اپنا پروسیکیوٹر بتا رہے تھے
63 जो है विटनेसेस PWs जो है वो कलमबंद हुए हैं, 342 ज़ाब्ता फौजदारी का भी बयान होने हैं और मुशर्रफ को तलब किया जाना चाहिए ताकि हम करके उसको तलब उसका भी बयान करें और उसको क्योंकि जब ये आएगा आप समझते इस बात को सारी को, उसका अलग फिर अब ट्रायल चलेगा अगर वो मुल्ज़िम इन्होंने रखा है या नहीं रखा, जिस तरह से भी अगर वो मुल्ज़िम इन्होंने रखा हुआ तो उसका अलग इन बाकी मुल्ज़िमान से ट्रायल चलेगा जी टोटली तौर पे। तो डेफिनेट जो है मान के हर तरीके से इनके साथ तावन करने को तैयार है, लेकिन 27 अगस्त को पहले इनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि इन्होंने अपने 5 सालों में सबसे ज्यादा अग्रीव्ड होने के बावजूद इन्होंने क्या किया जी। ठीक मर्शद साहब, ये तो बेनज़ीर भुट्टो हैं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, कराची में इससे भी बड़े बड़े सानियात हुए। बल्दिया फैक्ट्री का एक सानिया था जिसमें 250 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो जल के जाँ बहक हो गए। उससे पहले 12 मई का जो 2007 का वाक़या था, 42 में हुए, कोयटा में देखें यही मैं आपको बता रहा हूं, ज़्यादा मारे गए। ये तो वो दहशतगर्दी की अदालत के मुकदमात हैं जिसमें दुश्मन इनविजिबल है, मगर जिन मुकदमात में मुल्ज़मान को नामजद किया गया है उसमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आपकी पार्टी भी इक़्तिदार में रही है, हुकूमत में रही है, आप खुद विक्टिम भी हैं 7-8 साल पहले। तो ये जो सियासी जमातें जब विक्टिम बनती हैं, मजलूम बनती हैं, तो जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो क्या वजह है कि वो निज़ाम को ऐसा बेहतर नहीं कर पाती कि कम से कम अपने लिए तो इंसाफ हासिल कर लें? आप अपनी अगर एक मिसाल ले लें, पब्लिक को भी पता है कि आप इक़्तिदार में आके भूल जाते हैं आप कुर्बानियां देने वालों को। इक़्तिदार में रहना 2 टाइप ऑफ इक़्तिदार है। एक वो पार्टी जिसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है जो कि मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो कि मेजॉरिटी पार्टी, दूसरे उसके एलाइज होते हैं। एलाइज जो होते हैं तो सिर्फ वजारतों के लिए होते हैं ना, बस उनको पास पावर वावर नहीं होता, इंसाफ नहीं चाहिए होता। नहीं पावर नहीं होता, पावर नहीं होती तो फिर भी ले लेते हैं इंसाफ तो उनको चाहिए होता है मगर पावर नहीं अच्छा होता। पावर नहीं होती तो वजारतें फिर क्या क्यों लेते हैं? फिर वजारतें अगर पावर नहीं होती तो रिप्रेजेंट द पीपल, जिस वजह से वो इलेक्ट हुए हैं। जब पावर ही नहीं है तो रिप्रेजेंट क्या करेंगे? मकसदी सियासत का है कि आप जाके उनको रिप्रेजेंट करें, जब मकसदी सियासत का ये है, जब इलेक्शन का ही मकसद ये है कि अवाम आपको वोट देती है, वो देती है कि आप जाके हमारा काम करें। आप काम करने के लिए आप कभी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बनते हैं, कभी आप टाउन नाज़िम बनते हैं, कभी मेयर बनते हैं, कभी आप मिनिस्टर बनते हैं, कभी आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स में देखो मोरालिटी और क्या नाम है रियलिज्म या यूथोपिया वो अलग सियासी बात है। पीपल्स पार्टी ठीक कर रही है जो कर रही है, पीपल्स पार्टी ठीक कर रही है। कोई पार्टी ठीक नहीं कर रही ना। पाकिस्तान प्रॉब्लम तो यही है, अगर ठीक कर रही होती तो आज ये हमारी दुखी अवाम होती, पिसी हुई अवाम होती, आज बेइंसाफी होती, आज करप्शन होती, आज कत्ले आम होता, आज दहशतगर्दी होती। अगर कोई पार्टी ठीक कर रही होती पाकिस्तान में तो ये चीज़ होती और ये जारी रहेगा। सेंटर ज्ञान चंद साहब और सेंटर कर्नल रिटायर्ड तारिक हुसैन मसूदी साहब, तारिक खलील सिंधु साहब ने हमें ज्वाइन किया और फ़ोन पे ख्वाजा मोहम्मद इम्तियाज़। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। 27 दिसंबर आएगा और गुजर जाएगा और शायद अगले साल 27 दिसंबर को हम यही बहस कर रहे होंगे। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।